اللہ تعالیٰ نے اسے قابلیت بھی دی ہو، لیکن اگر وہ مایوس ہو جائے، اگر وہ بے بس اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے اور ذہنی طور پر کمزور ہو جائے تو وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا۔ جو لوگ باہمت ہوتے ہیں اور جو امیدیں مضبوط رکھتے ہیں، جدوجہد کرتے رہتے ہیں، ہوا تیز ہو یا ہوا ہلکی ہو، زمانہ دھوپ کا ہو یا چھاؤں کا ہو، جن کی ہمتیں نہیں ٹوٹتی، اللہ تعالیٰ انہیں منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رحمت والا خاص معاملہ کیا تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرمائے، اور فرمایا کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی کریم علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ملنے والی سزاؤں کا ڈر بھی سناتے ہیں، اور حضور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ افراط و تفریط، مبالغہ آرائی کسی معنی میں بھی درست نہیں ہوتی۔ اگر انسان اتنا خوف زدہ ہو جائے، اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ وہ سانپ کی جگہ رسیوں سے ڈرنے لگے تو یہ بھی درست نہیں، لیکن وہ اتنا بے باک ہو جائے، اتنا بے باک ہو جائے کہ کوئی احتیاط ہی نہ کرے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسلام امت وسط کی بات کرتا ہے، درمیانہ دین ہے، اور ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان اللہ کے خوف اور اس کی رحمت کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کی جو درمیانی پھر سمجھے نوجوان بات کو، اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے، اس کی جو درمیانی کیفیت ہے نا، اس کا نام ایمان ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دونوں معاملات میں افراط و تفریط ہے، کچھ لوگ بالکل بے باک سے ہو جاتے ہیں، وہ بڑی منفرد باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے جنت بھی بڑی آسان چیز ہے، بس انہوں نے 4-5 نعرے لگانے، جنت میں پہنچ جانا ہے۔ یا اگر نعت خواں سے ان کی محبت زیادہ اچھی ہے پھر تو جنت ویسے ہی بڑی آسان ہے، اور اگر کسی واعظ خطیب کے ساتھ میری طرح ان کا تعلق اچھا ہے تو پھر بھی وہ کہے گا جناب بڑی بات ہے، آپ نے چونکہ محفل کرا لی ہے لہٰذا آپ کے لیے رستے میں آسان کر کے جا رہا ہوں۔ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا ہے اور دوزخ کو خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے۔ نفس کی خواہش کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں، معنی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ دوزخ کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں بہت ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے، باریک باریک چیزوں سے بھی ڈرنا چاہیے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، اور ایک میں شک ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، شک ہے۔ کریم فرماتے ہیں تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا۔ تو بالکل بے باک ہو جانا، بڑی بڑی باتیں کرنا اور بڑی لمبے دعوے کرنا، میری نسبت بڑی ہے اور میں، بھئی آپ یہ لمبا دعویٰ نہیں کریں، آپ معتدل سی بات کریں، اللہ کی رحمت کی بات کریں، لیکن لوگوں کو بے باک کرنا عجیب بات ہے نا۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا اور پھر اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ بات ہی ٹھیک نہیں۔ آپ ابا جی سے کہیں جی مجھے آپ بڑے پیارے لگتے ہیں، مجھے بڑی امید ہے کہ آپ میرے اوپر ہر طرح کی مہربانی کریں گے، مجھے آپ کما کے بھی دیں گے، پیار بھی کریں گے، پر یہ کہ میں نے فرما برداری آپ کی کوئی نہیں کرنی، تو یہ آپ نے ابا جی سے پیار کیا ہے؟ آپ کہیں جناب مجھے امید بڑی، آپ بہت بڑے ہیں، بڑے عظیم ہیں، اور آپ
ایک ایک ہماری چیز کا خیال رکھیں گے، پر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم آپ کی فرما برداری بھی کریں تو اس کو نادانی کہا جائے گا۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے تو پھر تو اللہ کی فرما برداری بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ تو اس لیے بے خوف نہیں ہونا، بے خوف نہیں ہونا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت والے دن کسی کا حساب نہ ہوا، ایک بندے کا ہونے لگا تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ میں ہی ہوں گا، لیکن مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید اتنی ہے اگر اعلان ہوا نا وہ فلانا بندہ ہے جو بغیر حساب جائے گا تو امید ہے وہ بھی میں ہی ہوں گا۔ یہ درمیانی کیفیت ہے کہ آپ کے دل میں خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید۔ نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو ڈر سناتے لیکن ساتھ خوشخبری بھی سناتے۔ دوسرا پہلو ہمارے ملک میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ مایوسیاں پھیلائی جا رہی، لوگوں کی ہمتیں توڑی جا رہی، کمزور کیا جا رہا ہے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے گفتگو کا، ملاقات کا، اٹھنے بیٹھنے کا آپ کو موقع ملے تو آپ محسوس کریں گے ہر آدمی اپنی جگہ پہ اپنے کام سے پریشان ہے۔ اسے دوسروں کے کام اچھے لگتے ہیں، دوسرے لوگ سکون میں لگتے ہیں، دوسرے لوگوں کو تسلی میں پاتا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مایوسی پھیلائی جاتی ہے اور ہمارا مزاج بھی کچھ اسی طرح کا ہی ہوتا ہے۔ ہم سے 99 بندے پیار کرنے والے ہوں تو ان پر ہم توجہ نہیں دیتے، ایک مخالف ہو تو سارا دن اسے ہی سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندے اسے نکال دے دماغ سے، ایک بندہ ہے تو ان کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا جو 99 تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ان کو چھوڑ دیں۔ ساری زندگی ساس نے کچھ نہیں کہا، ایک لڑائی ہوئی ہے تو 4 باتیں اس نے کی ہیں، تو آپ نے 30 سال کی کوئی بات یاد نہیں رکھی اور 1.5 گھنٹے کی ساری آپ نے لڑائی یاد رکھ لی ہے۔ مایوسیوں کی طرف توجہ جاتی ہے، مایوسیوں کا مزاج بنتا ہے، مایوسیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے بچہ پڑھ رہا ہے، اچھا بھلا اچھے نمبر لے رہا ہے، میٹرک میں بھی اس کے بڑے زبردست نمبر آئے اور ایف اے میں بھی وہ لائق ہے اور اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں، تو ایک بندے سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا بیٹا کیا پڑھ گئے؟ الحمدللہ میں بڑا اچھا پڑھنا ہوں، شکر ہے اللہ کا۔ وہ پڑھ کے کیڑا نوکری مل رہی ہے پتر، اس ملک کی کیڑا نوکری ملتی؟ وہ اچھا بھلا پڑھ رہا ہے بیچارہ، اس کو پریشان کریں گے، تکلیف دیں گے۔ بھئی آپ مہربانی کریں، آپ اسے کہیں پتر تو مہربانی کر، تو پڑھ، اللہ مدد فرمائے گا۔ بچہ قرآن جی حفظ کر رہا ہے، درس نظامی کر رہا ہے، اس سے لوگ پوچھتے ہیں ہمارے مدارس کے بچوں سے کہ یہ تم پڑھو لکھو گے تو پھر مثلاً کرو گے کیا؟ میں کہ تسی باقی سارے انو کام تے لاؤ، مولویاں نو اسی آپ ہی لا لیں گے۔ آپ باقی صاحب سے کام کرائے نا، شعبے کے جتنے لوگ ہیں، تو ان کو رہنے دے مدرسے کے بچوں کو، ان کو انشاءاللہ ہم ڈیوٹی پہ لگا لیں گے، ان کے لیے جگہ۔ ناراض ہو گئے ہو؟ آپ ناراض نہ ہو، اوورآل بات کر رہا ہوں۔ لائق بچہ مدرسے میں پڑھنے والا بہترین لگتا ہے، اچھا استاذ بنے گا، مفتی بنے گا، یہ لوگوں کی ذہن سازی کرنے والا، لوگوں کے دل میں اچھے اعمال کا جذبہ پیدا کرنے والا مبلغ اور داعی بنے گا۔ لیکن ایک بندہ آ کے اس کی ہمت توڑ جاتا ہے، کہتا ہے پتر بنے گا کیا؟ تو کمزوری پھیلاتے ہم۔ ہمارے ملک کی کسی اور کو کمزوریاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب سے زیادہ کوتاہیاں ہم خود بیان کرتے ہیں۔ مجھے ایک دن ایک دوست آ کے کہنے لگے لوگوں کی علماء کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں، تو میں ہنس پڑا، کہ آپ ہنسے ہیں، میں کہ تیرے خیال سے پریشان ہوں گا؟ چلے لوگوں کی علماء کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں ہے تو پولیس والوں کے بارے میں رائے ٹھیک ہے؟ جلدی بتائیں۔ سوئی گیس کے محکمے والوں کے بارے میں، ریلوے والوں کے بارے میں، وابڈا والوں کے بارے میں، سیاستدانوں کے بارے میں، بچہ ٹھیک آندہ نہ ہی پوچھو، تسی پوچھنے والی گل ہی نہیں۔ تو یہ سب کے بارے میں ہمارا یہی حال ہے، ہم صرف اور صرف کمیاں بیان کرنے کے حق میں مایوسیاں پھیلاتے ہیں، کمزوریاں بیان کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے وہ محبوب دیے ہیں جنہوں نے ہر بندے کو خوشخبری ہی عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی ذہن سازی کرتے، اس طرح کا شوق پیدا کرتے، اس طرح کی طلب پیدا کرتے، اس طرح کا رنگ انسان کے دل میں موجزن کرتے کہ جینے کا نہیں مرنے کا بھی مزہ آنے لگتا، یعنی مرنے میں بھی لذت نصیب ہوتی۔ حضور اس طرح کا
इंसान को ताज़ा दम करते। बुखारी में हदीस है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैदान जब खंदक का मौका है ना, जंग खंदक का, तो एक सहाबी खजूर खा रहे थे। उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस जंग में शहीद हो जाऊं तो कहाँ जाऊंगा? तो मेरे करीम ने फरमाया, अपने रब की रहमत में, जन्नत में। लेकिन वो हुजूर के लफ्ज है ना, वो नबी पाक का बताना है ना, वो मंजर हुजूर का बयान करना है ना। फरमाया अभी तू शहीद हो गया तो जन्नत में। तो हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं, उस सहाबी ने खजूर खाने की भी देर नहीं की, उन्होंने जितनी खजूर खाई थी खा ली, बाकी निकाल दी कि हम इतनी लेट भी नहीं करते। तलवार उठाई, मैदान में घुस गए, अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत का दर्जा अता फरमाया। आप अपने बच्चों को, आप नहीं वैसे करते होंगे, ओवरऑल बात करता हूँ, बच्चे से गलती हो गई, हमारे बच्चे से, हमारा अपना बेटा है, नहीं गया वो एक दिन स्कूल, उसका ज़हन बनाए कि पढ़े, हमारा बच्चा है, किसी का नहीं, हमारा बेटा है। तो हमारे पंजाब में क्या उसका इलाज करते हैं, कहते तुसी नहीं पढ़ सकते, साढ़े मुंडे पढ़ जाने कितने लिखे है, तुसा नहीं पढ़ना, तुसी इंजे दियो। सवाल, भाई आप किसको कह रहे हैं भला? अपने बेटे को। आपकी जिम्मेदारी शौक पैदा करना है, आप उसे कह रहे हैं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम आगे जा ही नहीं सकते, तुम निकल जाओगे तो बाकी। ओ भाई आप क्या करते हैं? आप ताजगी पैदा करें तबीयतों में। नबी पाक अलैहिस्सलाम ताजगी। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने हुजूर के लिए पानी रखा वुजू का। मेरा दिल करता है मैं अपने करीम के लिए पानी रखूं। सैयदना बिलाल से इजाजत लेके रखा। ये शौक भी बड़े कमाल हैं, किसी को लग जाए तो। पानी रखा वुजू का। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया पानी किसने रखा है? जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने। तो हुजूर ने हाथ उठाए, कहा अल्लाह इसे दीन की समझ अता फरमा। बस वो शौक लग गया, वो तलब पैदा हो गई, वो इल्म की उम्मीद जाग गई, वो एक तड़प रंग पकड़ गई, वो एक राह मिल गई, वो तबीयत के अंदर एक ऐसी लहर उठी कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अगरचे खानदान रसूल में से थे, हुजूर के चचाजाद थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लेकिन जिस सहाबी के पास पता चलता ना हुजूर की कोई हदीस है, जाके दरवाजे पे बैठ जाता। लौ लग गई ना, वो शौक बेदार हो गया ना। महबूब ने चिंगारी ऐसी जला दी ना शौक इल्म की। वो दुआ जो थी उसने इस तरह सहारा दिया कि वो सफर आसान और तेज हो गया। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु का घर मदीना मुनव्वरा में उस जगह पे था जहां दरवाजा उनका सहरा में खुलता था। आप फरमाते मैं अपने महबूब की हदीस सुनने के लिए हजरत उबई बिन काब के घर जाता। मैंने कभी दस्तक नहीं दी दरवाजे पे कि उस्ताद को बुलाऊं। आजकल तो आपको पता है ना, शागिर्द मुरीद वो सड़क से फोन करते हैं, कहते मैं आ गया, निकल आओ बाहर। तो बाज़ों को तो ख्याल होता है कि पीर साहब और उस्ताद साहब फूल लेके क्यों नहीं आए, इल्ला माशाल्लाह, तो बाहर आना चाहिए था। पहुंच चुकी हूं मैं। फरमाते मैं दरवाजे पे जाके बैठ जाता और दस्तक नहीं देता था। मेरी ख्याल था कि वो खुद से जब आएंगे ना तो फिर उनसे हुजूर की हदीसें सुनूंगा। कभी कभी यूं भी होता कि जब ठंडी हवाएं मदीना चूम के गुजरती तो मैं सहरा में उनके दरवाजे पे बैठा होता, तो वो रेत उड़ती तो मेरे बालों में पड़ जाती, और कई दफा मैं वहीं पे बिस्तर बिछा के, चादर बिछा के सो जाता। वो बाहर आते और आके फरमाते हैं रसूल पाक के प्यारे चचा के प्यारे बेटे, आप कभी दरवाजे पे दस्तक देते तो मैं खुश होके बाहर आता, और सआदत मंदी समझ कर आपको मैं महबूब की अहादीस पढ़ाता और आप सिमा करते। लेकिन आप तो फरमाते बस हमें यही सिखाया गया है कि हमने जिससे सीखना है उसका यूं ही एहतराम करना है। मेरे अजीज, आप शौक पैदा करें, आप लोगों को मायूस ना करें। लोगों के जहनों के अंदर आप सिर्फ वही चीजें ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। आप गीबत से इतना क्यों मना किया गया इस्लाम में? नबी पाक ने फरमाया गीबत करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा ना। सख्त मना, ये भी एक तरह से मायूसी फैलाती है गीबत में। आप ये क्यों नहीं आके बताते कि फलाना आपकी तारीफ कर रहा था, ये क्यों नहीं बताते फलां ताईद कर रहा था, ये क्यों नहीं बताते फलां दुआ कर रहा था।
جب بھی کوئی بندہ آ کے خبر دیتا ہے وہ یہی خبر دیتا ہے, وہ جی وہ پتہ فلانے تھا بندہ کھڑا سی تواڈے بارے گل کر رہے تھے. تو ایسے بندے سے آپ کہا کریں کہ بھائی کوئی اور بھی کام کر, یہ کوئی کام ہے, یہ کوئی روایت ہے آگے بیان کرنے والی, چھوڑ کر دی بات تو پھر کیا ہوا. مایوسیاں پھیلاتے ہو, علاقے میں ایک دوسرے کے خلاف آگ بھڑکاتے ہو, لوگوں کو ایک دوسرے کے عداوت اور بغض پر ابھارتے ہو. کچی باتیں کر بھی دی کسی نے بات تو پھر کیا ہو گیا. ہم کو نبی ہیں معاذ اللہ کہ ہمیں بات نہیں ہو سکتی, ہو گئی کوئی حرج نہیں. لیکن مایوسیاں پھیلانا, تکلیفیں دینا, لوگوں کے ذہنوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا اور اس طرح کا ماحول بنانا کہ جس میں بس لوگ پیچھے پیچھے, آپ دیکھ لیں حالات کیا ہو گئے ہیں. رشتہ دار گرم جوشی سے ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, پڑوسی ملتے ہیں, دوست ملتے ہیں, تعلیم و تعلم میں وہ گرم جوشی رہی ہے, محافل میں دینی کاموں میں ہمارے وہ جذبات رہے ہیں. ہمارا کیا ذہن بنا دیا گیا ہے, ہم کس نہج پہ پہنچ گئے, کیوں کہ ہمارا شوق ہی مایوسی پھیلانا ہے, ہمارا مزاج ہی لوگوں کو دور کرنا ہے, ہماری طبیعت اس طرح کی بنا دی گئی ہے کہ بس کچھ نہیں. یہاں تو بے ہنگم لوگوں کا گویا معاشرہ ہے. ایسے لگتا ہے جیسے لوگ ایک دوسرے کو مارنے, کھانے اور نوچنے کو تیار ہیں. ایسا بھائی کچھ نہیں ہے. جن کو تم بڑا گیا گزرا کہہ رہے ہو اور جن کے بارے میں تمہاری رائے بڑی کچی اور کمزور ہے, یہ وہ امت ہے جسے رب کہتا ہے کن تم خیر امت, تم بہترین امت ہو, بہترین. دنیا میں مسلمان ہی اگر بہترین نہیں ہے تو پھر دوسرا کون ہے؟ اگر مسلمان ہی اعلیٰ نہیں ہے تو دوسرا کون ہے؟ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں میں خیر نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ اگر یہی جذبات نہیں ہے تو دنیا کی کس دھرتی میں ملیں گے؟ حضور بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور کعبہ شریف کے اندر کھڑے ہو کے, بیت اللہ شریف کے اندر مسجد حرام کے کعبے کو دیکھ کے میرے نبی پاک نے فرمایا, کعبے تیری بڑی شان ہے پر میرا مومن, میرا کلمہ پڑھنے والا, اس کی شان اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. آپ مہربانی کریں اپنا مرتبہ تو سمجھیں. عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو, تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. آپ اپنے منصب کو سمجھیں, آپ اس پر غور کریں. وہ بڑی اچھی طرح یاد ہے, ہمارے ایک استاد کو کسی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ممبر بن جائیں. یہ اس وقت ممبر ہوتے تھے, کیا کہتے تھے, چھوٹے ممبر, اس کا نام لے پتہ نہیں, بیٹی ممبر کہتے تھے, کیا کہتے ہیں, بیٹی ممبر ہوتا تھا. وہ کہتے ممبریاں بڑی آج کل چل رہی ہیں تو آپ بھی بن جائیں. تو مجھے بڑا مزہ آیا, سادے بندے سادی باتیں کرتے ہیں. کہنے لگے میں نے ممبریاں کیا کرنی ہے, مجھے نبی پاک نے ممبر دیا ہوا. اور کہنے لگے میں اس پر خوش ہوں, میرے دل میں کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ اس سے بڑا عہدہ بھی کوئی ہو سکتا ہے. اس سے مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ ایک بہت بڑی جگہ ہے ملک میں, تو وہاں کوئی آپ کو یاد کرتا ہے, اگر آپ جانا چاہیں تو چلیں. تو میں نے اسے کہا کہ میں نا بیت اللہ شریف بھی ہو آیا ہوں اور حضور کے مواجہ شریف پہ بھی حاضری ہو گئی ہے, اس سے بڑی دنیا میں جگہ ہے ہی کوئی نہیں. تو وہ بڑا کمینہ نہیں جسے حضور اپنے سامنے کھڑا کریں اور پھر اس سے بھی آگے جانے کی کوئی بات کرے, اس سے زیادہ نہیں. آپ اپنے خوش قسمتی کو تلاش کریں, آپ ڈھونڈیں, لیکن وہ ہماری طبیعت ہی نہیں, ہمارا مزاج ہی نہیں. ہمیں تو بس کوئی نہ کوئی کمزوری اپنے آپ میں بھی دکھائی دیتی. میرے ابا جی کسان تھے, میری والدہ اپنا نام نہیں لکھنا جانتی تھی. میں نے دنیا کے کچھ ملک دیکھے, پاکستان کا میں نے کونا کونا دیکھا ہے, جن شہروں کے نام کبھی نہیں سنے تھے وہاں بھی مجھے جانے کا موقع ملا ہے. لیکن جیسے جیسے میں نے زیادہ دنیا کو دیکھا ہے نا, مجھے ان ان پڑھ, سادے اور پینڈو لوگوں سے پیار زیادہ ہو گیا. مجھے لگا یار یہ تو درویش لوگ تھے ہمارے بڑے بوڑھے, تو یہ تو سادے بندے تھے, تو کوئی ان کی شرارت سازش ہی نہیں تھی, کوئی کھاتا ہی نہیں تھا, سیدھی سادی باتیں, اور اللہ سے ڈرنا بھی زیادہ, امیدیں بھی زیادہ, تھوڑے پہ راضی ہو جانا. یعنی بڑے ناز سے انہوں نے آ کے کہنا کہ بھائی مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے اور بڑھولے میں گندم ڈال دیا, لو تو انہیں پرواہ نہیں, ان گرمیاں ساری ہیں, اسی پہ راضی تھے, کوئی پریشانی نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. تو آج ہم خوش ہونے کو تیار ہی نہیں, آپ جو مرضی گھر میں لے آئیں. خیر آگے سے آگے کی جستجو ہے. اللہ کے رسول خوشخبری دیتے, لوگوں کو توانا کرتے, لوگوں کے دلوں کے اندر حضور مسرت ڈالتے. بخشی آ گئے, بخشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا.
कितना गम दिया नबी पाक को, कितने आंसू बहाए रसूल करीम ने। तो जनाब बख्शी ने पैगाम भेजा कि मैंने इतने अजीम आदमी को शहीद किया है, मेरी भी तौबा कबूल हो जाएगी। मैं सच्चे दिल से आ जाऊं तो कबूल कर लिया जाऊंगा। ये मेरे महबूब का अंदाज है बिशारत देने का। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तो आ, रब रसूल का वादा है तेरी तौबा भी कबूल की जाएगी। मायूसी नहीं है यहाँ इस घर में किसी के लिए मायूसी। क्यों कच्ची बातें करते हैं भाई, क्यों कमजोर बात करते हैं? ओ जी, मुझे ये ज्यादा डिप्रेशन कब फैलता है, ये ज्यादा एंजाइटी कब होती है लोगों को? कहते हैं जी मैं ही नाकाम क्यों हूं, फलाना आगे निकल गया, मैं ही पीछे क्यों रह गया हूं। तो मैं कहता हूं मसलन आप क्या पीछे रह गए? आपका कद काठ है, आंखें ठीक हैं, हाथ ठीक हैं, पैर ठीक हैं, कद सब के हिसाब से बड़ा हुआ है। घर आप सोचते हैं पीछे आगे पीछे जाने का क्या मतलब समझते हैं? आपके पैसे हो तो बंदा आगे जाता है। कितने पैसे थे सैयदना बिलाल के पास बताओ? आपने गलत जगह को तरक्की का नाम दिया है। मैं आपको सैकड़ों लाखों और हजारों लोग बता सकता हूं जिनको पैसे गिनने का वक्त नहीं है, लेकिन सुकून भी जिंदगी में कोई नहीं है, इत्मीनान कल्बी भी कोई नहीं है। किस चीज का नाम मेरे दोस्तों आपने सुकून रखा है? और आप ऐसे लोगों से मिले जिंदगी में जिनके पास पैसे हैं, सेहत नहीं, वो कहते हैं कुछ सारे ले जाए बस मेरी तबीयत ठीक हो जाए। पूछा था ना हजरत बहलोल दाना पानी मांगा गर्मियों में हारून रशीद ने, तो पानी का प्याला करीब करने लगे तो बादशाह थोड़ी देर पहले बड़ी बातें कर रहा था कि मैं बादशाह हूं। तो हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे एक बात तो बता, अगर पूरी सल्तनत में पानी ना मिले तो कितने को दे देगा तू? कहने लगा जी आधी सल्तनत दे के भी पानी का प्याला ले लूंगा। तो आप फरमाने लगे अगर ये पानी तो पिए और फिर खुदा न खास्ता तेरा ये पानी खराज ना हो, तकलीफ हो जाए, मसाने में पेशाब ना आए और तू दर्द से कर रहा है तो फिर क्या करेगा? कहने लगा जी अल्लाह माफ करे, उस वक्त तो दिल करेगा सारी सल्तनत दे दूं। फरमाने लगे क्या नतीजा निकला दौलतों का, हुकूमतों का क्या नतीजा निकला? ओ भाई तेरी सेहत ठीक है, ये भी तो कामयाबी है। ओ मेरे भाई तेरे घर में माँ बाप मौजूद हैं, ये भी तो कामयाबी है। रब ने औलाद दे रखी है, छोटी कामयाबी है। बहन भाई हैं, छोटी कामयाबी है। कायनात की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि तू मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ता है, तू रसूलुल्लाह का गुलाम है। आप दुनिया में घूम के देखें, पीएचडी की डिग्री रखता है, दुनियावी तौर पर इतना पढ़ा है और पूरी दुनिया में बिजनेस करता है, समझदार है, लेकिन रात को जब खड़ा होता है तो माज़अल्लाह अपने हाथ से बनाए हुए बुत के सामने खड़ा हो जाता है। तू पहले दिन से रब को सजदे कर रहा है, इसे बहुत बड़ी सादत समझ, ये बहुत बड़ी दौलत है, इसे समझ। लेकिन वो हमारे बच्चे अल्लाह जाने किस मायूसी का शिकार है, किस परेशानी का शिकार है, किस कमजोरी का शिकार है। आप इन कमजोरियों से बाहर आए। मैं तो कभी कभी अपने अहबाब से भी कहता हूँ, तो मेरे एक दोस्त थे, मैं भी उलमा के आइमा के हुकूक पर बात करता रहता हूँ, लेकिन वो एक दोस्त थे तो जिन्होंने कहा जी वो लोग पूछते नहीं मौलवियों को, फलान नहीं करते। तो मैंने उन्हें कहा कि आप इतना कमजोर लहजा ना जाहिर करें, फर्ज हो गया है कि लोग उठ के आपको सलूट मारे। ये दीन का तालिब इल्म तो इतनी बड़ी सादत रखता है कि अभी इसने एक डिग्री भी नहीं ली, पहले दिन घर से निकलता है तो हुजूर ने फरमाया फरिश्ते पैरों के नीचे पर रख देते। तो जिसको पहले दिन इतना प्रोटोकॉल है वो कच्चा कैसे पड़ गया? उसने ये क्या कहा कि फलाना मुझे सलूट नहीं करता, नहीं को करता तो ना करे। मैं अपने इदारे से बाहर निकल रहा था तो एक साहब, तो उनका स्टाइल बड़ा अनोखा था, वैसे मुझे गुस्सा इतना ज्यादा नहीं आता, कम आता है। तो निकल रहे थे तो मुझे उन्होंने रोका बड़े खतरनाक तरीके से, रुके रुके जी रुके। तो वो चाबियां लहराते निकले तो मुझे कहने लगे कि वो हमारा यहाँ करीब एक मैरिज हाल है तो खाना ज्यादा पक गया था एक बारात का, तो वर्करों को भी दिया तो फिर भी बढ़ गया है, तो अब जाया हो जाएगा, आप मंगा लें तालिब इल्मों के लिए।
اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندا لسی کچھ اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. تو میں نے اسے کہا, میں کہ یہ تو اگو نظر آیا نا مدرسے دے کول تو پھر یاد رکھی. میں کہ تو روٹی تکی نہیں جڑی اسی کئی باری کھا انڈا بھی لئیے, یہ گوشت مگر پھر دے, تو کیا کچی بات کرتا ہے؟ تجھے پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں. تو سمجھا ہی نہیں بات کو. تو ان بچوں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ طلباء ہیں, اور میں چھوٹا آدمی ہوں, بڑی بات کرتا اچھا نہیں لگتا, لیکن بڑی جلدی وقت آنے والا ہے, آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ایم فل کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے, سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے, اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. آپ دیکھیں گے یہ کس طرح سے نکلتے ہیں, میدانوں میں آتے ہیں. وہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ دیہات میں کیا معاملہ, آپ نے دیکھا کسی مولوی صاحب کے ساتھ آپ آنے والا وقت دیکھیں کتنا اجالا لے کے آ رہا ہے, آپ روشنی دیکھیں کتنی چمکدار ہے, آپ سورج کی آب و تاب دیکھیں, ابھی تو ایک شعاع باہر آئی ہے اور پوری دھرتی پہ اس نے اپنی روشنی پھیلا دی. آپ دیکھیں, آنے مایوسیاں نہیں, کمزوریاں نہیں. آپ اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو خوشخبریاں دیتے ہیں, جو لوگوں کو تازہ دم کرتے ہیں. حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے. کیا کہا مزدور کو؟ نبی پاک نے فرمایا جو محنت کرے رات کو تھک کے سو جائے نا, اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. ایک بندہ گزر رہا تھا سامنے سے, تو صحابہ نے کہا دیکھیں کتنی تیزی سے جا رہا ہے مال کمانے کے لیے, کاش اللہ کے رستے میں یہ تیزی دکھاتا. تو حضور فرمانے لگے اگر رزق حلال کمانے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے, اگر اس لیے جا رہا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے, اگر اس لیے جا رہا ہے بیوی بچوں بہن بھائیوں پر خرچ کروں تو پھر بھی اللہ کے رستے میں ہے. تو تجارت کر رہا ہے, دکان پہ بیٹھا ہے, کاروبار کر رہا ہے, اور نبی پاک نے تجھے خوشخبری دی ہے, فرمایا بات سچ بول کے تجارت کرنا, جھوٹ نہ بولنا, بددیانتی نہ کرنا, کرنا تجارت ہی, بس سچ بول کے تجارت کرنا. اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے. نبی کریم نے فرمایا جو غلام صحیح کر کے اپنی ڈیوٹی کرے نا, جس مالک کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا اس کی ڈیوٹی صحیح کرے اور نماز صحیح پڑھے, اللہ تعالیٰ عبادت پر ڈبل ثواب عطا کرے گا, ڈبل ثواب دے. حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے, نبی پاک نے تو ہر ایک کو طاقتور کیا ہے. کوئی شعبہ ایسا جو رزق حلال والا ہو, اس کو ایک شعبہ صرف دنیا میں برا ہے, وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. باقی دنیا میں کوئی چیز بھی بری نہیں ہے. میرے عزیز, آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر کمزور نہ کریں. اور یہ ہمارے ہاں برادریزم چلتا ہے, مجرم وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میری برادری بڑی ہے. وہ کہاں مجرم ہے؟ مجرم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میری برادری چھوٹی ہے, وہ ظالم ہے, مجرم ہے. جب نبی پاک نے فرمایا سارے انسان جناب آدم کی اولاد ہیں, قبائل تو تعارف کے لیے ہیں, تجھے کس نے حق دیا کہ تو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے؟ کچی بات کرتا ہے تو. رب نے جہاں چاہا تجھے پیدا کیا. جو ماں باپ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پسند کیے ہیں تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو چچاؤ کو ماموں کو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو قبیلہ, جو گھرانہ, جو علاقہ اللہ نے تیرے لیے پسند کیا, یہ ہماری اپنی مرضی سے نہیں نہ ہوتی, ہم نے کہاں پیدا ہونا, خالص رضا الہی ہے نا. تو ناپسند کیوں کرتا ہے؟ کمزور پڑتے ہو, تنگ ہوتے ہو, اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو. کمزور باتیں نہیں. اقبال کے بیٹے نے ایک دن کچی بات لکھ کے بھیجی تھی, کہا تھا ابا جی کسی سے تھوڑا قرضہ لے لوں, تو اقبال نے نظم لکھی, کہا پتر کچی باتیں کرتا ہے, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں سارے سورے نہیں تلاش کرنے, اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. کس طرح؟ کہنے لگے نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کمزور, میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائلوں پہ, تم بڑے قیمتی لوگ ہو, ایک منٹ بھی لا یعنی اور بے مقصد نہ گزارو. اور جب شعور کی آنکھ کھول جائے پھر اپنے آپ کو بچہ سمجھنا چھوڑ دو. جب آپ کا خیال آ گیا کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے, پھر لگ جاؤ کام پہ.
फिर ड्यूटी करो, फिर ड्यूटी करो, फिर काम करो। हमारे अस्सा फरमाया करते थे, जमीन के ऊपर काम, नीचे जाके आराम। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। आप जद्दोजहद करें, मेहनत करें। इमाम साहब के पास आके कहा था ना इमाम अबू मालिक की वालदा ने कि आप मेरे बच्चे को काम करने दे, पढ़ गया तो क्या करेगा? फरमाने लगे, बादशाहों के साथ बैठ के हलवा खाएगा। हाँ, पढ़ाई से। और इमाम साहब खर्चा देते थे अपने स्टूडेंट का। मुझे कभी कभी नाराजगी होती है बाज़ असातिज़ा से, जो मेरे क्लास फेलोज हैं, उनसे मुझे नाराजगी। ये भी ना, इकबाल कहते हैं सबक शाही है, बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। मैंने कभी किसी मदरसे के बच्चे से नहीं कहा कि आपने किसी को कहना चंदा दे मदरसे से, घर में कहना। क्यों कहें? हम किस लिए? वो सिर्फ पढ़े, वसाइल हम जमा करेंगे, बड़े जमा करेंगे, इंतजामिया वाले जमा करेंगे। कभी कमजोरी ना पैदा करो। इकबाल कहते हैं शिकायत है मुझे या रब खुदावंदान मकतब से, सबक शाही है बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। इन्हें उड़ना सिखाओ, गिरना ना सिखाओ। इनकी शऊरी जिंदगी बुलंद करो। इनके मिजाज के अंदर आप वो चीज पैदा करें को बच्चा लायक है। और आप समझ रहे हैं कि खर्चे की वजह से अगर इसके वालिदैन पढ़ाना नहीं चाह रहे तो आप थोड़ा सा ना थपकी दें, आपके पुत्र खर्चा चला लेंगे। हम देख लेंगे, चीजों को गौर करेंगे। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद ने कहा उनकी वालदा से कि तू मेरे से खर्चा लिया कर घर का। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। फरमाते हैं फिर मैंने पढ़ा और वो वक्त आया कि हारून रशीद ने मुझे काज़ी कुज़ा बना लिया। और मेरी माँ मुझे मिलने आई तो कोई मसला डिस्कस करना था, तो हारून रशीद ने मुझे तख्त पे बिठाया, हलवा मंगा लिया और मेरे साथ बैठ के खाने लगे। मेरी अम्मा आई, पूछा मेरा पुत्र कहाँ है? तो कहा वो तो हलवा खा रहे हैं वहाँ बादशाह के साथ। तो रो पड़ी, कहने लगी या अल्लाह इसके उस्ताद पे रहमत फरमा। कब कहा था वो खुद रुखसत हो गए दुनिया से, लेकिन क्या चांदनी कर गए। मेरे अजीजों, कम हिम्मती नहीं, कमजोर। ये क्या किया है इतने सारे इस्लामी ममालिक ने? आप इकट्ठे हुए हैं और आपने इकट्ठे होके सिर्फ इसराइल को आप दब के जवाब भी नहीं दे सके। कम हिम्मती दिखाई आपने। आप एक बात भी नहीं कर सके, आपके अंदर इतनी जुर्रत भी नहीं थी आप कलाम करते। आप यही कह देते कि हम उनके साथ हैं। तुमसे तो अच्छे वो लोग हैं जो कुफरस्तान में रहते हैं, गैरों के मुल्क में, और फलस्तीन के हक में रैलियां निकाल रहे हैं। कमजोरों, तुम तो बात भी ना कर सके। याद रखना, हिम्मतें, ताकतें, तंदुरुस्तियां यहां होती हैं। पूरा बाब है बुखारी में कि इंसान माल का गनी नहीं होता, दिल का गनी होता है। आपका दिल कितना वसी है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने इमाम हसन से फरमाया था, बेटा 3 लोगों से मशवरा भी कभी नहीं करना। एक तो है ना दोस्ती करना, ताल्लुक रखना, फरमाया मशवरा भी नहीं करना। हुजूर किससे? फरमाया बुज़दिल से मशवरा नहीं करना, वो कभी दलेरी की बात नहीं बताएगा। और लालची से मशवरा नहीं करना, जिसका दिल ही आजाद नहीं, हर वक्त लालच में उलझा हुआ है, क्या राय देगा। और तीसरा फरमाया था कंजूस से मशवरा ना करना, जिसका दिल बड़ा नहीं, दिमाग कैसे बड़ा हो सकता है। आप ताकतवर जिंदगी गुजारें, ज़हनी तौर पर अपने आप को मजबूत रखें। हुजूर खुशखबरी देते और खुशखबरी देने का हुक्म देते। जब भी किसी जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी काफिले को रवाना करते, जब भी 2 बातों का हुक्म जरूर इरशाद फरमाते, और ये हुजूर के वसीले से हमें मिली है। हमें चाहिए कि हम ये 2 बातें हमेशा याद रखें। किसी जगह भी नबी करीम किसी काफिले को भेजते, तबलीग के लिए, जिहाद के लिए, किसी और काम के लिए, तो 2 बातें हुक्मन फरमाते। एक हुजूर फरमाते वहां जाओ ना तो लोगों पर आसानी करना, मुश्किल ना करना। आसानी करना लोगों पर, बोझ नहीं डालें आप किसी पर। आपका वजूद, आप वो भी मेरे कान में दोस्त कह रहे थे तकरीर लंबी करे आ जाए, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ही होता है। वरना मैंने वो दौर भी देखा है अल्लाह माशाल्लाह कि जुमे वाले दिन बंदे घड़ियां दिखा रहे होते थे। क्यों हम ऐसा काम करें? ये सौदा बड़ा निखरा हुआ सौदा है। इस सौदे को तो इस हुस्न के साथ आगे ले जाना चाहिए कि इसको कबूल करने को जी चाहे, तबीयत चाहे,
تشنگی قائم رہے. تو باقی میں لمبی بات کرنے والے کا بھی مخالف نہیں ہوں، وہ کرے، لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے خیر الکلام ما قل و دل، بات بہتر وہ ہوتی ہے تھوڑی ہو ذرا مدلل ہو. اس کو لٹکائے. میں نے ایک ہی بات، ایک ہی مضمون آپ کے سامنے بیان کیا، میں دائیں بائیں تو نہیں نہ گیا. یہی طرز زندگی ہے کہ آپ ایک ٹائم میں ایک بات کریں، 100 باتیں نہ کریں، ایک عنوان اور ایک پر. اور میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہاں بیٹھے میں نوجوانوں کے چہرے پڑھ رہا ہوں. آپ یقین کریں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ذہن میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کچھ کرنا ہے. یہ میں ذہن دیکھ رہا ہوں، یہ خدا کی رحمت سے ہوتا ہے. کوئی شخص اپنا اس میں کوئی کمال نہیں رکھتا، لیکن وہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو طاقتور ہی نہیں کرتے، مایوسی نہیں کرتے، ٹائم ہی نہیں دیتے. ان کو کہتے نہیں پتر تو ہمت تو کر، اللہ کرم کرے گا. 2 باتوں کا حضور حکم دیتے، ایک تو نبی پاک فرماتے لوگوں پر آسانی کرنی ہے مشکل ہے، اور دوسرا حضور فرماتے لوگوں کو خوشخبریاں دینا، ڈر نہ سنانا. خوشخبری دینا لوگوں کو، ڈر، لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرے، ڈر نہیں سنائے. وہ کچھ ڈاکٹر حضرات ایسے ہوتے ہیں، میرے بھی ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ہر بندے سے کہتے تھے جی میں آپ کو ذہنی طور پر آزاد نہیں کرنا چاہتا، آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا یار تو خیر کی خبر دیا کر، ایسا نہ ہو کہ بہت سارے بندے تو تھوڑے دل کے ہوتے ہیں، تو کوئی کام ہی نہ خراب ہو جائے. تو کہا کر اللہ کرم فرمائے گا. آپ احتیاط ضرور کریں پر اللہ رحمت کرے گا. کمزوری نہیں، خوشخبری اور مزاج میں تازگی. پتہ ہے ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ بس بات سمیٹنے لگا ہوں، اہم بات ہے، آپ نے ہلنا جلنا نہیں، اپنی جگہ سے زیادہ غور سے سننی ہے. یہ ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ پھر غور کریں، میں زیادہ توجہ چاہتا ہوں. ہم اپنے بزرگوں کو نہ، بڑوں کو، وہ بزنس سے، کاروبار سے، نوکری سے ریٹائر ہوتے ہیں، ہم انہیں زندگی کی خوشیوں سے ریٹائر کر دیتے ہیں. ایک کمرہ ان کا الگ ہے، ان کے پاس آنا نہیں، بیٹھنا نہیں، مشورہ نہیں کرنا، لے کے نہیں جانا، بات نہیں کرنی. ان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کچھ شاید اضافی چیز ہوں گھر میں. ایک دن فون کرنا ابا جی کو، صرف ایک دن، ان سے کہ ابا جی آج تساں روٹی نہیں کھانی میرے آن تک، میں آواں گا تے دوویں رل کے کھاواں گے، میرا دل کردا ہے. ایک دن کر کے دیکھ، اس دن انشاءاللہ تعالیٰ انہیں دوائی نہیں کھانی پڑے گی، سکون کی نیند آئے گی. ایک دن کہے ابا جی کو کہ ابا جی موسم ٹھنڈا آ گیا ہے، چادریں خریدنی ہے، کچھ سردیوں والا سامان خریدنا ہے، تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آج تھوڑا میرا انتظار کرنا ہے، دومی پیو پتر بازار چلیں گے. آپ شامل کریں انہیں اپنے سارے معاملات. آپ رات کو بیٹھ کے چھوٹا چھوٹا مشورہ کریں. ایک بہت بڑے دانشور سے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے 10 روپے بھی زندگی کمائے ہیں اور 10 لاکھ بھی کمائے ہیں، تو مزہ کب آیا؟ کہنے لگے مزہ تب آیا کہ جب میں سارے پیسے تنخواہ لیتا تھا تو لا کے نہ یکم کو اپنی اماں کو دیتا تھا. پھر وہ میری اماں جب مجھے گن گن کے واپس کرتی تھی نا صبح کرائے کے لیے، تو میں جب کہتا تھا نا اماں جی 5 روپے اور، اماں کہنی سی پتر نہ تو بڑی محنت نہ کمانا، پیسے ضائع نہیں کری دے. پھر کوئی اور پوچھتا تھا نا اماں سے کہ اماں تھوڑے پیسے، نہ بھائی میرے پتر دی محنت دی کمائی. کہتے وہ کوئی مزہ آتا تھا، کوئی اس میں سرور آتا تھا. لاکھوں لیے پر وہ جو اماں سے خرچی لینے کا مزہ تھا وہ دوبارہ. کبھی اماں کو فون کرو کہ اماں جی میں نا آج روٹیاں تواڈے آدیاں کھانیاں نہیں، آکھو فون کرو کہ جو جیسے بھی ہو نا آج آپ نے پکانی ہے، میرا دل کر رہا ہے. ہم نے شامل ہی نہیں کیا. بزرگ ہمارے سامنے انتظار کرتے ہیں، وہ کہنے نے میرے کولوں لنگ جاندہ ہے، حال انج پوچھتا ہے جی میں MBBS ڈاکٹر راتی وارڈ انج پوچھتا ہے کچھ ہے تو نہیں چاہیے تھی، کچھ کھانا تو نہیں، تو ڈاکٹر ہے. ان کو خوشخبری دے، ان کو تسلی دے، ان کو شامل رکھ، ان کو لے کے جا، ان سے مشورہ کر، ان کو شامل کر، ان کے ساتھ لہجہ. میں اپنی والدہ کو کبھی کبھی کہتا تھا اماں جی میں چھتی کرو پنیاں بناؤنا سے حال آ گیا. وہ کہنے سن پتر ہن کتنے میرے کو باندھی ہے. تو میں کہتا چلو جی ٹھیک ہے تسی نہیں بنانی ہے تو چپ رہی. تو میں گھر آتا تو مجھے پھر گھر والے بتاتے ہو بزرگاں نو کڑے کم لایا ہے. تو میں کہتا لیٹے تو نہیں نا، پریشان تو نہیں نا، کام لگے ہوئے ہیں نا. تو پھر وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں
وہ بعض چیزوں کا وہ بھی حال کرتے کہ نہیں ہے نہیں بھائی ہے نہیں ایسا پانی یہ صحیح نہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو شامل کرو یار خوشی اپنے گھر کے اندر ہی تازہ کی جا سکتی ہے شرط یہ ہے کہ اے موبائل نو تھوڑا ٹائم کٹ دیو تے جیاں نو ذرا زیادہ دیو تھوڑا سا نا اپنوں کے پاس بیٹھو خوشخبری دو پیار کرو محبت کرو کبھی کوئی شخص کسی وقت تکلیف بھی دے جائے مجھے بڑی بات یاد ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک آدمی کے پیر پر ان کا پیر آ گیا تو اس بندے نے کہا بندے ہیں تو ہنس پڑے فرمانے لگے نہیں نظر آتا ہے مجھے لوگوں نے کہا جناب وہ تو بے ادبی کر رہا ہے فرمانے لگے بے ادبی والی بات ہی کوئی نہیں اس نے بھی سوال پوچھا ہے اندھے ہو تو میں نے ہنس کے کہہ دیا نہیں نظر آتا ہے لڑائی والی کون سی بات سوال پہ لڑ پڑنا کوئی بات ہے یہ میرے ایک دوست ہیں ایک دن موٹر سائیکل پہ وہ کسی کے ساتھ ٹکر ہو گئی تو وہ بندہ بڑے غصے میں انا ہویا ہے کہتے پاجی انا ہوتا تو پھر موٹر سائیکل تے لانا چلانا وہ بندہ ہنس پڑا بجائے لڑائی ہونے کے کہنے لگا ٹھیک ہے جی جاؤ جی صحیح ہو گیا تو بات تو اتنی سی ہے نا میرے بھائی آپ خوشیاں بانٹنے لگیں گے تو خوشیاں بٹنے لگ جائیں گی لیکن جب ہم سوداگری مایوسیوں کی کریں گے معاذ اللہ پھر اس میں حسن پیدا نہیں ہوگا اگر آپ طے کر لیں میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں بڑی عاجزی کے ساتھ کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں اپنی زندگی میں مزاج شکر کا شکر سکون پیدا کرتا ہے شکوہ بے سکونی پیدا کرتا ہے کچے نہ پڑو یار تازہ دم رہو زندگی کو جینا ہے اور رو کے بھی گزر جائے گی اور ہنس کے بھی گزر جائے گی تڑپ کے بھی گزر جائے گی اور نوجوانوں سے کہوں گا تھوڑا کم سونے میں بھی کوئی حرج نہیں تھوڑا بھاگ بھاگ کے کام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں آپ کو بھی اللہ نے ہمت دی ہے آپ گاڑی کی سیٹ پر بھی تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو تکلف میں ڈالیں دوسروں کو تکلیف نہ دیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے میرا مالک قبول فرمائے اگر کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے وما علینا الا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل محفل ذکر کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں شکریہ